رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا چوتھا زاویہ یہ ہے، اس بات کی گواہی دی جائے، ایمان لایا جائے، تصدیق کی جائے، یقین کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے بھی گواہی دی، تمام انبیاء سے بھی گواہی دلوائی، لوح محفوظ میں بھی لکھا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا، صحابہ کا بھی یہی ایمان تھا، قبر میں بھی ہر ایک سے گواہی لی جائے گی اور حشر میں بھی پوری کائنات گواہ بنے گی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تو نہیں، لیکن یہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے مخاطب کر کے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی گواہی کے بعد ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوح محفوظ کی گواہی کیا ہے؟ انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وَإِنَّ آدم لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، رب تعالی نے لوح محفوظ میں میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہیں۔ پھر انبیاء علیہم السلام سے پہلے دنیا میں اقرار کروایا کہ اللہ کے رسول آئیں گے تو سب تم ایمان لاؤ گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کے رسول عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ سفارش کرے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، ائتوا محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فإنہ خاتم النبیین، کیونکہ وہ ہیں خاتم النبیین۔ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، ہر نبی فرمائیں گے جاؤ خاتم النبیین کے پاس، اللہ کے آخری پیغمبر کے پاس۔ پھر سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ارأیتم لو کان متاع فی وعاء قد ختم علی هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم۔ یہ بتاؤ جب ایک برتن میں کوئی چیز ڈال دی جائے، اوپر سے اسے بند کر دیا جائے، مہر لگا دی جائے، سر بے مہر، کوئی چیز ہو اس سے اندر سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، اسی طرح انبیاء کے اوپر اللہ ذوالجلال نے یہ بھی انعام کیا کہ آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، مہر لگا دی، یہ رسالت نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین کی گواہی قرآن نے دی، لوح محفوظ نے تمام انبیاء سے 2 مرتبہ اس بات کا اقرار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اور دوسری روایت میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، مجھے اس بات پہ فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری پیغمبر، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میری مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر بنا ہو، ایک چکر لگانے والا چکر لگائے، ایک اینٹ گھر کی باقی ہے، اللہ ذوالجلال نے وہ مبارک اینٹ مجھے بنا کے بھیجا جس سے نبوت کا گھر مکمل ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فختمت الانبیاء، انبیاء کے اس مبارک سلسلے کو میرے آنے پہ میں نے ختم کیا، جو اللہ ذوالجلال نے مجھے آخری پیغمبر بنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے، سیاست کا مطلب مانیٹرنگ، حسن تدبیر،
اچھے انداز سے قوم کو صحیح راستہ دکھانا. جو بھی فوت ہو جاتا نیا نبی آ کے ذمہ داری سنبھالتا. ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، انی عبد اللہ لخاتم النبیین، میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس مبارک سلسلے کو اللہ نے میرے ساتھ بند کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرا نام العاقب ہے. العاقب کا مطلب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد، میں آخری نبی ہوں اور میں نے جو مسجد بنائی ہے یہ آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے بنائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری پیغمبر ہوں اور میری امت بھی آخری امت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے جو ممکن نہیں، اور تم اتباع موسیٰ علیہ السلام کی کرو حالانکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، مجھے چھوڑ کر ان کی بات کو مانو، لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں مسند احمد کی روایت ہے، فی امتی کذابون دجالون 27 منہم 4 نسوہ وإنی خاتم النبیین لا نبی بعدی، میری امت میں 27 جھوٹے اور دجال لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. 4 ان میں سے عورتیں ہوں گی، لیکن یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 11ویں ہجری میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. فیروز الدیلمی نے محل میں گھس کر اس کی گردن اڑا دی. 12 ہجری میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. وحشی بن حرب نے جنگ یمامہ میں نیزہ مار کے اسے جہنم واصل کیا. مختار ثقفی 27 ہجری میں دعوے دار بنا. مصعب بن عمیر نے اس کی گردن اڑا دی. حارث کذاب دمشقی 69 ہجری میں نبوت کا دعوے دار بنا. عبد الملک بن مروان نے اس کی گردن اڑوا دی. مغیرہ بن سعید عجلی 119 ہجری میں نبوت کا دعوے دار بنا. امیر عراق خالد بن عبداللہ قسری نے اس کو زندہ جلانے کا حکم دیا اور اس کو راکھ بنا دیا گیا. بیان بن سمعان تمیمی وہ بھی 119 ہجری میں جھوٹا نبی بننے کا دعویٰ کیا. امیر عراق خالد قسری نے اس کو بھی زندہ جلا دیا. بہا فرید نیشابوری 442 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابو مسلم خراسانی نے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. صالح بن طریف برغواتی 125 ہجری میں دعویٰ کرنے والا اس شخص کبھی کچھ عرصے کے بعد ہی بیٹے کو جانشین بنایا اور روپوش ہو کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسحاق اخرس 135 ہجری میں اٹھا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ابو جعفر منصور کی فوج نے اسے ہلاک کر دیا. استادیس خراسانی 154 میں نبوت کا داعی بنا کہ میں نبی ہوں.
خازم بن خزیمہ نے اس کی گردن اڑا دی، علی بن محمد خارجی نے 207 ہجری کو دعویٰ کیا، خلیفہ معتمد کے دور میں اس کے بھی سر کو کاٹ کے نیزے پہ لٹکایا گیا، بابک بن عبداللہ 222 ہجری میں اس نے بھی دعویٰ کیا، خلیفہ معتصم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے، ایک ایک عضو کا ٹکڑا کیا، سمجھ آئے کہ جھوٹے نبی کی سزا کیا ہے۔ عبدالعزیز باسندی نے 322 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا، لشکر اسلامی اٹھا، محاصرہ کیا اور سر کے ٹکڑے کر دیے۔ علی بن فضل یمری نے 303 میں دعویٰ کیا، بغداد کے لوگوں نے اسے زہر دے کے مار دیا۔ محامیم بن من اللہ مجلسی نے 329 کو دعویٰ کیا، قبیلہ محمودہ کی لڑائی میں اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ ابو منصور عبسی برغواتی 369 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا، اس کو بھی اڑا دیا گیا۔ ابو منصور عبسی اصغر تغلبی 439 میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، نصر الدین دولہ نے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا اور اس کے بھی ٹکڑے کروا دیے۔ احمد بن قیسی 500 ہجری میں نبوت کا داعی بنا، حاکم عبد المومن نے اس کو بھی اڑا دیا۔ عبد الحق مرسی نے 668 میں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو صرف ایک روز زندہ رہنے کی اجازت ہوئی اور پھر اس کو اس طریقے سے مارا گیا کہ اس کا خون تو بہتا گیا لیکن کسی کو پاس آنے کی اجازت نہ تھی۔ عبدالعزیز طرابلسی نے 717 کو نبوت کا دعویٰ کیا، حاکم طرابلس نے اسے قتل کروایا۔ بایزید روشن جلندری نے 990 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا، اسے بھی سزائے موت سے دوچار کیا گیا۔ بہاء اللہ نوری نے 1308 کو نبوت کا دعویٰ کیا، اسے بھی اللہ نے اپنے قہر کا نتیجہ دکھایا۔ سید علی محمد باب نے 1850 عیسوی میں نبوت کا دعویٰ کیا، بادشاہ ناصر الدین نے اسے گولی مارنے کا حکم دیا اور اس کے چھیتڑے اڑا دیے گئے۔ غلام احمد قادیانی 1326 ہجری میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، بچا رہا مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اللہ نے عذاب کیسا دیا جب ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس بات پہ فیصلہ ہوا جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو موت آ جائے، وہی کچھ ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی واش روم کے اندر ہی جہنم واصل ہوا۔ ہم تو مانتے ہیں یہ کذاب تھا، یہ جھوٹا تھا، ملعون تھا، خبیث تھا۔ اگر عزت والے ہیں وہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یدفن نبی حیث مات، جہاں وہ فوت ہوتے ہیں انہیں وہاں ہی ان کی تدفین ہوتی ہے۔ غیرت والے تھے، یہ بغیرت تو اس کو وہاں ہی دفناتے، اور حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حال میں کوئی مرتا ہے قیامت کو اسی حال میں ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، 27 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے جو دعویٰ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہی بتا دیا تھا، آج مسلمان وہ لوگ جو فکری مسکین ہیں، درندے ہیں، چند ٹکوں کے پجاری ہیں، وہ بول کے کہتے ہیں ان کو انسان تو مانو۔ کس نے نہیں مانا انسان؟ ہم مانتے ہیں انسان ہے، لیکن انسانوں کے لیے حکم یہ ہے جو مسلمان ہو کر اللہ کی رسول کی نبوت کا انکار کرتا ہے، مرتد ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، اس کو قتل کر دینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کاش کہ کسی کو سمجھ آئے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کیا تھے، تاکہ یہ غبار ذہنوں سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ کی توہین کرنے والا براہین احمدیہ کو اٹھا کے دیکھو، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں ایسا خدا ہے جو سنتا ہے لیکن بولتا نہیں؟ والعیاذ باللہ۔ پھر یہ کہتا ہے کیوں نہیں بولتا اللہ کے بارے میں؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ والعیاذ باللہ۔
یہ ظالم اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ بولتا کہ اللہ ذوالجلال کلام نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے میرا یہ ایمان ہے میں اس وحی پر یہ جو قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ میرا نام مرزے کا نام محمد ہے اس آیت میں، اور میں رسول ہوں. یہ قرآن کی صریح تحریف بھی کی اور اللہ کے رسول کی جگہ پہ اپنا نام بھی پیش کرنا چاہا. اور یہ لکھتا ہے روحانی خزائن اپنی کتاب میں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو میری طرف آتا ہے وہی میرا ہے، اور جو میری جماعت میں داخل ہوتا ہے وہی میرا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا اس کا مطلب ہے اس نے رسول کو مانا ہی نہیں. سیدنا عیسیٰ کے بارے میں بھی اس نے گستاخیاں کی، والعیاذ باللہ. زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ بیان کروں. یہ لکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے والعیاذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اکثر بد زبانی کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جایا کرتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ 3 نانیاں اور 3 دادیاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے. یہ ظالم لکھتا ہے کہ اس پیغمبر کی نانی اور دادیاں نعوذ باللہ من ذالک حاشا للہ ان یکون ھذا، کہ یہ بدکار تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے یہ غبی تھے، ان کو نعوذ باللہ کوئی سمجھ نہیں تھی. اور یہ لکھتا ہے کہ یہ نادان تھے جو پیغمبروں کے بارے میں گستاخیاں کرے، رب کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اور پھر وحی کے بارے میں، اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں. اور وہ کہتا ہے حدیث کے متعلق اعجاز احمدی میں لکھتا ہے کہ سنو وہ حدیثیں جو ہمارے موافق ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، جو ہماری بات کے موافق نہیں ہم ردی کی طرح نعوذ باللہ اسے پھینک دیتے ہیں. امت مسلمہ کے بارے میں وہ لکھتا ہے مسلمانوں ذرا سنو کیا لکھتا ہے، تمہارا نرم گوشہ تو ہر وقت سامنے آتا ہے کہ مان لو نا کیا ہو جائے گا، ان کے بھی حقوق ہیں. وہ ظالم لکھتا ہے جو میرے مخالف ہیں وہ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، وہ مشرک ہے. پھر لکھتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے. جو میری مخالفت کرتا ہے مسلمانوں وہ لکھتا ہے جو ہمارا دشمن ہے، یعنی جو قادیانیت کو نہیں مانتا وہ ہمارے بیابانوں کا خنزیر ہے، یعنی جو قادیانیت کو نہیں مانتا وہ سور اور خنزیر ہے. اور لکھتا ہے ان کی عورتیں نعوذ باللہ من ذالک جو ہمارا دین نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیا ہے. بتاؤ اگر تمہاری غیرت ہے بننا چاہتے ہو خنزیر، سور بننا چاہتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول، انبیاء و صحابہ، قرآن و حدیث اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ لکھنے والے کو پھر بھی تم کہتے ہو کہ ان کو حقوق دینے چاہیے. ہاں تسلیم کرے جو فیصلہ وطن عزیز میں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، نہ مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، مسلمانوں کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا. ہاں اپنے آپ کو نہ مسلم قرار دیں، مانے اقلیت کے حقوق لینے کے لیے حکومت تو انکار نہیں کر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کے بارے میں صحابہ کا بھی یہی موقف تھا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ آخِرُ الْأَنبِيَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اللہ ذوالجلال قبر میں انسان جاتا جائے گا، جب سے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت سے قبر میں بھی اقرار لیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے، صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرشتے سوال کریں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے
جس کو اللہ ذوالجلال نے مبعوث کیا، مومن کہے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ جواب ملے گا، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا، کس نے مجھے رب مانا، میرے پیغمبر کے بارے میں بھی صحیح نظریہ پیش کیا، ایمان کا بھی صحیح جواب دیا، اس کی قبر میں جنتی بچھونے بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کو کھول دو، اور جنت کا دروازہ بھی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں بھی آئیں۔ اور بد نصیب، بدبخت، جو خبیث عقیدہ رکھنے والا، جو اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، پوچھا اس سے بھی جائے گا، بتاؤ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، کیا کہتے ہو اللہ کے رسول کے بارے میں؟ یہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں، اقول کما یقول الناس، میں تو لائی لگ تھا، جیسے لوگ کہتے ویسے ہی کہتا تھا۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، اس کے نیچے مٹی ہے، جہنم کے انگارے بچھا دو، اس کو 3 چادروں میں چھوڑ گئے، اس کو جہنمی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کو آپس میں اس طرح بھیج دو حتی تختلف اضلاع، اللہ کے رسول نے انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا، اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور پھر عذاب شروع ہوگا جب تک قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت کو پھر بڑے بڑے عذاب ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال پوری کائنات کے سامنے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیں گے، سب لوگ کہیں سے چلتے چلتے آئیں گے، اور آ کے صرف انبیاء نہیں، پوری کائنات یہ کہے گی یا انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے پیغمبر آپ ہی تو ہیں خاتم النبیین، آپ ہی تو ہیں اللہ کے رسول، وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر اشفع لنا الى ربک، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلی کوتاہیوں کو معاف کیا ہوا ہے، آپ ہی ہمارے لیے سفارش کریں۔ پھر اللہ کے رسول اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک واشفع تشفع وسل تعطى، میرے محبوب سر اٹھائیے، مطالبہ کیجئے، ہم مطالبہ پورا کرتے ہیں، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، تب جا کے کائنات کا حساب شروع ہوگا، جب خاتم النبیین کے پاس آدم سے لے کر پوری کائنات آ کے یہ اقرار کرے گی آپ ہی تو ہے خاتم النبیین، آپ ہی سفارش کر سکتے ہیں، تب اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب شروع ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اسلام اور وطن عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔